دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ آج میں سماج میں دیکھ رہا ہوں، ہر گھر میں ایک بہت بڑی برائی، لوگ ماں اور باپ کی عزت نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، خدمت نہیں کرتے۔ دوستو، ماں اور باپ کا کیا مرتبہ ہے، یہ ہر دھرم میں کہا گیا ہے۔ ایک تو سب سے بڑی بات کہ اس دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ برا برتاؤ کریں گے، تو آپ کی موت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ برا برتاؤ نہ کر دے۔ دوستو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس عمر میں، چھوٹی سی عمر میں، کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا، دل دکھایا، آج ان کے بچے انہیں پیٹ رہے ہیں، ان کا دل دکھا رہے ہیں۔ دوستو، ایک تو دنیا گئی اور آخرت بھی گیا۔ آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور باپ کا بہت بڑا بلند مرتبہ فرمایا۔ محترم سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی تھے۔ انہوں نے اللہ سے ایک بار پوچھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا گیا، ایک قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے صحابی تھے، بہت بڑے نبی تھے۔ انہیں بہت تعجب ہوا، ایک قصائی میرا جنت کا ساتھی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اس قصائی کے گھر گئے تو کیا دیکھتے ہیں، ان کی ایک بوڑھی ماں ہے، بستر پہ پڑی ہوئی ہے۔ جب یہ قصائی گھر پہنچتا ہے تو سب سے پہلے ماں کے پاس جاتا ہے، ماں کو میٹھی میٹھی آواز سے پکارتا ہے، ماں کو بیٹھاتا ہے، منہ ہاتھ دھلاتا ہے، ماں کے کپڑے بدلتا ہے، ماں کی کنگھی کرتا ہے، ماں کا بستر لگاتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے ماں کو کھلاتا ہے، اور ماں کو پھر مچھردانی لگا کے سلاتا ہے۔ تو دوستو، اس وقت اس کی ماں کیا کہہ رہی ہے؟ ماں کہہ رہی ہے، اے بیٹا، تو میری اتنی خدمت کرتا ہے، تجھے اللہ جنت میں موسیٰ کے گھر کے سامنے تیرا گھر عطا فرمائے۔ دوستو، ماں کی دعا اتنی بڑی دعا ہے، ایک آدمی کو نبی کے پڑوس میں جنت میں جگہ عطا فرمائی جائے گی۔ محترم سامعین، ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے؟ ایک صحابی جہاد میں جانا چاہ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو ان سے کہا جاتا ہے، ہاں زندہ ہے۔ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر۔ اویس قرنی کا نام سنا ہوگا آپ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی چاہیے، خبر بھجوایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو پہلے ماں کی خدمت کر، میری زیارت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اویس قرنی نے ماں کی ایسی خدمت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی اویس قرنی آئے اس سے دعا کروانا، کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے اویس قرنی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ محترم سامعین، جنت میں ایک بڑا عجیب نظارہ آئے گا کہ سبھی لوگ جنت جا رہے ہوں گے۔ جب اویس قرنی رحمۃ اللہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو اسے روک دیا جائے گا، اسے بہت تعجب ہوگا، مجھے کیوں روکا گیا، اسے فکر ہوگی۔ تو ایک آواز آئے گی، اللہ فرما رہے ہوں گے اویس قرنی پیچھے دیکھو، یہ جتنے لوگ ہیں ان سب کا جہنم جانا طے ہو چکا ہے، لیکن آج تم جس طرف بھی انگلیاں اٹھاؤ گے، تم نے ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ آج تم جتنے بھی لوگ جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، میں اس سب کی مغفرت کر دوں گا، وہ سب تمہارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ سوچے بھائی، کیا مقام ہے ماں کا، کیا مقام ہے باپ کا۔ ایک صحابی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا موت کا وقت قریب آیا، لوگ اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دریافت کیا کیا اس کی ماں زندہ ہے، ماں باپ زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں ماں زندہ ہے۔ کہا فوراً ماں کو بلاؤ۔ ماں کو بلایا گیا تو ماں سے پوچھا گیا کیا تم اس سے ناراض ہو؟ ماں نے کہا ہاں میں ناراض ہوں، میرا بیٹا میری خدمت بھی کرتا ہے لیکن ایسی بات بولتا ہے جس سے میرا دل دکھ جاتا ہے، میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ ماں کا دل دکھانا کتنی بڑی بات ہے۔ ایک صحابی ہونے کے بعد بھی اسے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ماں تجھے معاف کر دے، نہیں تو یہ جہنم میں جلے گا۔ ماں کہتی ہے میں نہیں معاف کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میں اسے زندہ آگ لگا دوں تب بھی تو معاف نہیں کرے گی؟ تو ماں رحم دل ہوتی، ماں کا میں یہ ہرگز نہ چاہوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے آج معاف نہیں کی تو اسے جہنم کی آگ جلائے گی، جو آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اس پہ ماں نے بیٹی کو معاف کر دیا اور پھر اسے کلمہ پڑھنے کہا گیا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ محترم سامعین، ماں باپ کی خدمت سے آپ کو کبھی نقصان نہیں ہونا ہے۔ ایک صحابی کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا جب بٹوارا ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ میں باپ لوں گا، باپ کو اپنے حصے لوں گا۔ دوسرا بھائی جو ہے انہوں نے کہا اگر تم باپ لوگے تو تمہیں کوئی جائیداد میں حصہ نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا مجھے منظور ہے لیکن میں باپ کی خدمت کروں گا۔ تو اس نے باپ کو لیا اور جائیداد نہیں لیا۔ کچھ دن کے بعد باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو انہیں خواب میں دیکھا گیا کہ ایک جگہ 100 دینار ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا اس میں برکت ہے؟ کہا نہیں، تو انہوں نے نہیں نکالا۔ دوسری دن خواب میں دیکھا ایک جگہ 10 دینار ہے، تو انہوں نے پھر پوچھا کیا اس میں برکت ہے؟ کہا نہیں ہے، تو انہوں نے نہیں نکالا۔ پھر تیسرے دن اگلے دن خواب میں دیکھا کہیں 1 دینار ہے، تو انہوں نے پوچھا کیا اس میں برکت ہے؟ تو کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ اس نے اگلے دن جا کر وہ 1 سونے کا دینار نکالا، اس سے جا کر ایک مچھلی خریدی۔
اور اس مچھلی کو جب گھر میں نکال کے بنایا گیا تو اس کے اندر 2 انمول موتی نکلے۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی اور بادشاہ نے اسے خرید لیا، اور یوں آیا، سنا میں نے کہ 40 کھچروں پہ سونا لاد کر اسے دیا گیا۔ تو دوستو، اگر ہم ماں باپ پہ خرچ کرتے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے، کچھ پیسہ کم ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے، لیکن دوستو کبھی آپ کو کمی نہیں ہوگی، انشاءاللہ برکت ہوگی، دنیا بھی بنے گا اور آخرت بھی بنے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ بھائی، ہم خوش نصیب ہیں اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو ہم اس کی خوب خدمت کریں۔ ماں باپ کے سامنے کتنوں بھی تکلیف ہو، آپ اف تک نہیں کہہ سکتے، اف تک کہنے کا ہمیں ادھیکار نہیں ہے۔ آج لوگ ماں سے باپ سے اس بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا، جن کے بھی ماں باپ زندہ ہیں ان کی خوب خدمت کریں۔ ان سے اگر کبھی آپ نے اونچی آواز میں بھی بولی ہے تو ان سے جا کر معافی مانگ لیں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو چین، سکون، عزت، عافیت، محبوبیت، مقبولیت ملے گی، اور مرنے کے بعد وہ شاندار جاندار مہمان خانہ ملے گا، جنت ملے گا، جس کی نعمتوں کا کیا کہنا، جس کے بارے میں نے جنت کی حسین نظارے کہہ کے پیش کیا ہوں۔ آپ NSC کلاس بائی ڈاکٹر حامد صاحب میں جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔